تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ تو ان قبیلوں کے اندر بھی اس بات کی ہمت ہوئی کہ ہم مسلمانوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچائیں۔ اور پھر مشرکین مکہ کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ انہوں نے اس بات کا کہا تھا کہ ہم اگلے سال جو ہے دوبارہ بدر کے مقام پہ آئیں گے اور تمہارے ساتھ جو مقابلہ کریں گے۔ تو گویا ایک طرح کی ایسی پریشانی جو ہے مسلمانوں کے اوپر آئی جو کہ 4 ہجری کے اندر جو ہے وہ جاری رہی۔ یہ تو ہم 3 ہجری کا واقعہ پڑھ رہے ہیں کہ غزوہ احد جو ہے 3 ہجری میں پیش آیا، اور 4 ہجری میں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طرح کے جو سرایا بھیجے، چھوٹے چھوٹے جو ہے ٹولیاں اور لشکر بھیجے، اور کچھ غزوات میں آپ خود بھی تشریف لے کے گئے، تو اس سے مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ جو کم ہو گیا ہے، اور یہ بدو اور مشرکین اور یہودی جو ہے دوبارہ اس بات کی خواہش کرنے لگے ہیں کہ اسلام کو جو وہ جڑ سے ہی جو ہے اکھاڑ کے پھینک دیں۔ تو اس یعنی تاثر کو جو ہے ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا سال اس کے اوپر جو ہے کوشش کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تبلیغی سرگرمیاں تھیں وہ بھی جاری رہی۔ مثال کے طور سے 2 قبائل تھے مشرکین کے، ان میں سے لوگ جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے قبیلے کے جو لوگ ہیں وہ اسلام کے اندر جو ہے وہ بڑی اس کی یعنی رغبت رکھتے ہیں، تو آپ اپنے مبلغین میں سے تبلیغ کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں کو بھیجا، اس کو کہتے ہیں غزوہ رجیع۔ تو یہ 10 لوگ جو تھے، ان میں سے حضرت عاصم بن ثابت جو ہے ان کے امیر تھے، اور حضرت خبیب بھی اس میں تھے، اور زید بن دسنا، یہ یعنی 3 لوگ تو یہ تھے، اس کے علاوہ 10 لوگ تھے۔ تو ان مشرکین کے ساتھ جو ہے یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جدے کی طرف جو ان کا علاقہ تھا۔ تو جب یہ راستے میں یعنی پہنچے اب جس علاقے میں جا رہے تھے اس کے قریب، تو یہ جو لوگ ان کو لینے آئے تھے، انہوں نے اپنے لوگوں کو جن کو پہلے سے بتا رکھا تھا، جو تیر انداز سے 100 کی تعداد تھی ان کی، ان کو جو ہے خبردار کیا کہ وہ جو ہمارا یعنی سکیم تھی اور مسلمانوں کو لا کے جو ہے قتل کرنا، تو 10 لوگوں کو ہم لے کے آئے ہیں، تم ان کے پیچھے پڑ جاؤ۔ اب جب مسلمانوں کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے جو ہے ایک پہاڑ کے اوپر جو اس بات کی جو ہے یعنی پناہ لی کہ ان کے ساتھ کیسے مقابلہ کیا جائے، اور جب وہ تیر انداز اس پہاڑی کے ارد گرد آئے تو ان 10 لوگوں نے جو ہے وہ بہادری سے جو ہے مقابلہ کیا، اور 7 ان میں جو ہے وہ شہید ہو گئے، اور 3 لوگ جو بچے ان میں سے جو یعنی سب سے جو یعنی امیر جو ہے وہ تو شہید ہو گئے، اور حضرت خبیب کو مکے کے جو مشرکین ہیں انہوں نے خریدا کہ ابنائے حارث جو ہے، حارث کے جو اولاد تھی انہوں نے خریدا، چونکہ حارث کو انہوں نے قتل کیا تھا غزوہ بدر کے اندر، اور جو زید بن دسنے ان کو بھی جو ہے وہ خریدا اس لیے کہ انہوں نے ایک مشرک کو جو ہے غزوہ بدر میں جو قتل کیا تھا۔ تیسرے شخص جو ہیں وہ نیچے آئے، تو جب یعنی ان کو نیچے بلا رہے تھے مشرکین، تو ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ تم جو ہے پہاڑی سے نیچے اتر آؤ اور ہم تمہیں جو ہے امان دیتے ہیں۔ تو انہوں نے پہلے تو اس بات سے جو ہے یعنی اس بات کا یقین نہ کیا، لیکن ان کے کہنے کے اوپر جب وہ نیچے اترے تو انہیں اپنی جو کمانیں تھیں، ان کی جو تانتیں تھیں وہ اتاریں اور ان کو باندھنا شروع کیا۔ تو ان میں سے جو تیسرے صحابی انہوں نے تو کہا کہ میں جو ہے تمہاری امان تم نے دی تھی لیکن تم نے اس کی خلاف ورزی کی، تو انہیں جانے سے انکار کیا، انہوں نے اس کو گھسیٹا ان کو، لیکن وہ ان کے ساتھ نہ گئے، جس کے اوپر ان کو شہید کر دیا۔ اور یہ جو 2 صحابی ہیں حضرت زید بن دسنہ اور حضرت خبیب، ان کو مکہ میں لے جا کے جو ان سرداروں کو انہیں قتل کیا تھا بدر میں، ان کے بدلے میں انہوں نے قتل کیا۔ حضرت خبیب جنہوں کو انہوں نے کافی مہینے جو ہے قید رکھا اپنے گھر کے اندر، عقبہ بن حارث نے اپنے گھر کے اندر جو قید میں رکھا۔ اس قید کے دوران میں یعنی ایسے واقعات پیش آئے کہ یہ خود جو ہے مشرکین اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے وہ کھجور، اس زمانے میں ایسی قید ساری تھی، کھجور بھی اویلیبل نہیں تھی، موجود نہیں تھی، لیکن ان کے پاس ہم دیکھتے تھے کھانے کے لیے جو ہے وہ تازہ انگور ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اللہ کے ولیوں کی جو کرامات ہیں، ان کی مدد و نصرت جو ہے یہ حق بات ہے۔ پھر اس دوران میں ایسا ہوا کہ جب انہوں نے ان کو پھانسی دینے کی ٹھانی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے تم صفائی کے لیے جو ہے اسطرا دو کہ میں انہیں شہید ہونے سے پہلے چاہتا ہوں کہ میں اپنے بدن کی جو ہے صفائی کروں۔ تو انہوں نے اسطرا جو ہے ان کو مہیا کیا گیا۔ اس دوران میں جب یہ صفائی کی تیاری کر رہے تھے تو جس جگہ پہ قید تھے، بندھے ہوئے تھے، تو ان کے پاس جو ہے ایک چھوٹا بچہ اس گھر میں سے کھیلتا ہوا ان کے پاس پہنچ گیا۔ تو جو عقبہ بن حارث کی جو بیوی تھی، اس نے دیکھا کہ وہ غافل ہوئی ہے، اس کا بچہ جو ہے وہ ان کی گود میں بیٹھا ہے، تو بڑی پریشان ہوئی، اور ان کا ذہن تو یہی تھا کہ بچہ اس کے قابو میں آ گیا، ان کے قابو میں آ گیا ہے، تو اب جو اسطرا بھی ان کے ہاتھ میں ہے،
تو اب بچہ جو ہے اس کو یہ یعنی اس کے اوپر جو ہے اس کو حملہ کریں گے یا اس کی وجہ سے یہ ہمارے ساتھ جو ہے کوئی معاہدہ کرنے کی کوشش کریں کہ ہم ان کو قید سے چھوڑ دیں۔ جب اس بات کو بھانپ لیا حضرت خبیب نے، تو انہوں نے کہا کہ تم یہ گمان کرتی ہو کہ میں اس بچے کو جو قتل کروں گا، ایسا ہرگز نہیں۔ اور اس بچے کو جو چھوڑ دیا، اور پھر یہ لوگ جو ان کو لے کے گئے اور ان کو جو سولی پہ چڑھا کے انہوں نے جو دور سے تیر مارا عقبہ بن حارث نے، اور اپنے باپ کے بدلے میں جو ہے ان کو شہید کر دیا۔ اب ان کی جو ہے نعش جو ہے وہ سولی کے اوپر لٹکی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ایک صحابی جو نے جا کے ان کی نعش کو جو اتارا، اور جب سولی سے کہ جو اونچائی تھی اسے وہ نیچے اترے تو دیکھا کہ ان کی نعش کو جو نیچے لٹک گئی تھی، یعنی نیچے زمین پہ پڑی تھی، اس کو زمین نے ایک دم جو ہے نگل لیا، اور ان کو اٹھا کے بھی لانے کی ضرورت نہ پڑی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم سے، اللہ کے حکم سے زمین نے جو ہے ان کو جو ہے وہ یعنی زمین کے اندر جو ہے یہ دفن ہو گئے۔ اسی طرح سے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کے بارے میں انہوں نے چاہا کہ ان کا جو ہے وہ سر لے کے آئیں، تاکہ ایک بڑے سردار کو انہوں نے قتل کیا تھا، وہ قبیلے والے چاہتے تھے کہ ان کا سر جو ہے اپنے لوگوں کو دکھائیں، تو وہ تو پہاڑی کے اوپر ہی شہید ہو گئے تھے ان 7 لوگوں میں جو کہ مقابلے میں شہید ہوئے تھے۔ تو حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے مرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ میں شہید ہو جاؤں تو مشرکین کے ہتھے نہ چڑھو، اور ان کے ہتھے جو ہے میری نعش نہ چڑھے۔ تو لوگ جو ہے وہ جمع ہوئے ان کے جو ہے سر کاٹنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کو بھیجا کہ جو سارے رستے کے اوپر ان کے اوپر حملہ آور ہوئیں، اور یہ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کی جو سر ہے لے جانے کے اندر کامیاب نہ ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک بارش بھیجی، اور اس بارش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی نعش کو جو ہے وہ زمین کے اندر جو بہا کے دفن کر دیا۔ تو یہ 10 لوگ تھے، ان کی شہادت کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بہت دکھ اور رنج ہوا۔ اسی طرح سے یہ تو غزوہ رجی تھا، اسی طرح سریہ جو بیر معونہ، غزوہ نہیں بلکہ دونوں سریات ہیں، یعنی سرایہ ہیں، تو بیر معونہ بھی ایک جگہ کا نام ہے، بیر کہتے ہیں کنویں کو۔ تو یہ 70 لوگ تھے جو کہ اصحاب صفہ میں سے تھے، ان کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلہ بنو عامر کا جو سردار تھا اس کے کہنے کے اوپر ان 70 لوگوں کو بھیجا۔ یہ سارے جو ہے حافظ اور قاری تھے، اور یہ ایسے لوگ تھے کہ ان کا کام ہی دین کو سیکھنا اور دین کی تبلیغ کرنا تھا، اور یہ سارے دن میں جا کے لکڑیاں کاٹتے جنگلوں سے، پھر ان کو بیچتے، اور اصحاب صفہ کے لیے جو ہے وہ کھانے پینے کی جو ہے انتظام کرتے، اور رات میں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور قرآن سیکھتے، اور یہ یعنی صحابہ میں سے جو تقوی کے اندر اور علم کے اندر بہت ہی بڑے ہوئے لوگ تھے، 70 قاری تھے۔ تو ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سردار کے بنو عامر جو ہے اس کے سردار کے ساتھ بھیجا، اور ساتھ فرمایا بھی کہ اس سے پہلے جو 10 لوگ ہیں ان کو شہید کیا گیا ہے، لوگوں نے اس سے تبلیغ کی، ان کو لے کے گئے تھے، تو یہ تم نجد کی طرف جو ان کو لے کے جا رہے ہو، تو مجھے اپنے صحابہ کے اوپر جو ہے بڑا اس بات کا فکر ہے کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ لیکن وہ قبیلے کا رئیس تھا، اس نے کہا کہ یہ میری پناہ کے اندر ہے، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے گا۔ وہ ساتھ لے کے گیا، اور عامر بن طفیل جو اس کا بھائی تھا، اس کے نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خط بھی لکھا، اور سارے قبیلے کو دعوت دی کہ وہ اسلام قبول کرے۔ تو جب اس قبیلے میں جس صحابی کے پاس خط تھا، اس کو جا کے اس قبیلے کے سردار کے پاس جو ہے بھیجا،